الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضين وجعل القرآن هداية لأشرف المخلوقين وأرسل محمدا نبيا ومبينا للفرقان الكريم فسلام الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد روئے زمین پر اتاری کتاب ہدایت اس نے روئے زمین پر اتاری کتاب ہدایت اس نے مبین بھی بھیجا محمد رسول اس نے۔ عزیز سامعین کرام، آج ہم ایک ایسے سوال کے سامنے کھڑے ہیں جو کہ صرف علم کا سوال نہیں بلکہ یہ ایمان کا سوال ہے، یہ ایمان کی زندگی اور کفر کی موت کا سوال ہے کہ قرآن اور سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ کیا یہ صرف ایک حکم ہے یا ہماری زندگی، ہماری نجات، ہماری ایمان کی سانسیں ہیں؟ اور آج کی میری موضوع بھی اسی سوال کا جواب ہے کہ قرآن اور سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کو چند نکات پر مشتمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے موضوع کا پہلا نقطہ ہے اسلوبی زندگی اور اسلام۔ میرے موضوع کا دوسرا نقطہ ہے قرآن کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ میرے موضوع کا تیسرا نقطہ ہے سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے، اور میرے موضوع کا چوتھا اور آخری نقطہ ہے خاتمہ موضوع۔ تو شروع کرتا ہوں اپنے موضوع پر۔ میرے موضوع کا پہلا نقطہ ہے اسلوبی زندگی اور اسلام۔ عزیز سامعین، اسلوب طریقے اور قانون کو کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کیا زندگی بسر کرنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے؟ اگر ہاں تو اسلام کا قانون ہی کیوں؟ تو سنو، فطرت سالم اور عقل سالم کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے، جیسا کہ رب کائنات فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر اللہ کا قانون نہ ہوتا، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے کو نظم، قانون اور حدود کی ضرورت ہے اسلوبی زندگی کے لیے، ورنہ فساد عام ہو جائے گا۔ تو ایک عدل و انصاف کا قانون چاہیے، اور اس قانون کے بارے میں خالق کل و کائنات سے اچھا کون جان سکتا ہے؟ جب خالق کل و کائنات نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اسلام کا دین اور قانون بھیجا، جو کہ صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، جو انسان کی زندگی کو ہر پہلو سے منظم کرتی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تمہیں عدل و احسان کا کہتا ہے، فحشاء سے منع کرتا ہے، منکر سے منع کرتا ہے، اور اس کا رسول اس قانون کے بارے میں فرماتا ہے کہ اسلام ایسا قانون ہے کہ وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ اسلام میں معلوم ہوا کہ اسلام جیسا کوئی قانون ہی نہیں، کیونکہ اسلام ایک مکمل اور اکمل دین اور قانون ہے، جیسا کہ رب کائنات فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، تو اس لیے لازم اور واجب ہے کہ اسلوبی زندگی بھی اسلام پر ہی ہو۔ آتا ہوں اپنے موضوع کی دوسرے نقطے کی طرف۔ میرے موضوع کا دوسرا نقطہ ہے قرآن کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ دلائل سے ثابت ہوا کہ ایک مکمل اور اکمل دین اور قانون صرف اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد دو قطعی اور محفوظ مصادر پر ہے، جن میں سے پہلا قرآن الفرقان ہے، جو رب کائنات کی کتاب ہے، اور رب کائنات اپنی کتاب کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس کی اتباع کرو، اور اس کی اتباع کے بارے میں فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، فرماتا ہے فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فرماتا ہے اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، فرماتا ہے رب کائنات فرماتا ہے کہ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے لوگوں، یہ آیات دل ہلا دیتی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اگر ہدایت چاہتے ہو، اگر بھٹکنا نہیں چاہتے، اگر میری رحمت چاہتے ہو، اگر میری غضب سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کی راہ پکڑ لو۔ بھائیوں، یہ کوئی مشورہ نہیں، یہ حکم ہے، رب کائنات کا حکم ہے، اور اس کا رسول بھی فرماتا ہے کہ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو قرآن اور سنت کی راہ مضبوطی سے تامے رکھو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات سے یہ نہ کہہ دے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہیں یہ نہ کہہ دے رب العالمین کہ اذهبوا به فالقوه في نار جہنم، کہیں قرآن کی اتباع سے ہم محروم کو ہو کر جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو اس لیے قرآن کی اتباع لازمی اور ضروری ہے کہ انسان کی زندگی بھی حیات طیبہ بن سکے اور آخرت میں بھی انسان قرآن کی اتباع کی وجہ سے نجات اور کامیابی حاصل کر سکے۔ آتا ہوں اپنے موضوع کی تیسرے نقطے پر۔ میرے موضوع کا تیسرا نقطہ ہے سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ رب کائنات جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس نے اپنے آخری کتاب قرآن کو اپنے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور پھر اس رسول محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں رب فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، فرماتا ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، اگر ہدایت کے طلبگار ہو تو رسول کی اطاعت کرو، اگر میرے حکم پر عمل کرنا ہے تو رسول کے طریقے پر کرنا ہوگا، کیونکہ سنت رسول ہی قرآن کی وضاحت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ پر قرآن اسی لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو قرآن کی خوب وضاحت کر سکیں۔ ثابت ہوتا ہے کہ سنت ہی قرآن کی وضاحت ہے، اور قرآن کے حکم پر عمل کرنا سنت کے طریقے پر ہی ہوگا۔ تو وہ لوگ سن لے جو کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ رب کائنات رب قرآن خود کہتا ہے کہ سنت ہی میری قرآن کی وضاحت ہے، اگر عمل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرنا ہوگا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ السنت شارحۃ للقرآن، سنت ہی قرآن کی تشریح ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من استغنى عن السنة فهو جاہل، جو قرآن کی اتباع اور قرآن کی وضاحت سنت کے بغیر کسی اور چیز میں تلاش کرے وہ جاہل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ السنت كسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، سنت محمدی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جس نے اتباع کی کامیاب ہوا، جس نے انکار کیا ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ سنت کی اتباع بھی قرآن کی اتباع کی طرح لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن کی وضاحت ہے اور قرآن کے فیصلوں اور قرآن کے احکام کو عملی کرنے کا طریقہ ہے۔ آتا ہوں اپنے موضوع کی چوتھے اور آخری نقطے پر، جو کہ موضوع کا اختتام ہے۔ میں اپنے موضوع کا اختتام ایک وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اس پر بنا ہے کہ اگر ان قطعی دلائل کے بعد بھی قرآن اور سنت کی اتباع کو ضروری ماننے پر کوئی یقین نہیں کرتا تو اسے کہہ دو تاریخ کے پنوں کو کھول کر ان لوگوں کا انجام دیکھ لو جنہوں نے قرآن اور سنت کی اتباع نہیں کی، دنیا میں ایسے عذابوں سے ہلاک ہوئے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کے نشانات بھی نہ مل سکے، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ اور ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو دیکھ لو جنہوں نے قرآن اور سنت کی اتباع کی ہے، دنیا میں بھی اللہ نے ان کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیا، اور آخرت میں بھی ان کو جنت جیسے عظیم نعمت سے نوازا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کی صحیح اتباع اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔